السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین وقار، آج میں آپ کے لیے پی پی ایس سی انٹرویو کے نہایت اہم سوال جو کہ انٹرویو میں پوچھے گئے، چند دوستوں نے بتائے تو ہم نے ان کو جمع کر دیا، اور اس میں بہت سارے سوالات ایسے بھی ہیں جو پی پی ایس سی اسلامک اسٹڈیز کے لیکچرار میں بار بار ان پیپروں میں آ رہے ہیں، تو ہم نے ان کو یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اپنے دوستوں کی آسانی کے لیے، اور سوالاً جواباً ہے۔ آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ یاد بھی ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو کاپی پنسل لے کر اسے لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتے رہیے گا۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، پولیس محکمے کا آغاز کس دور میں ہوا تھا؟ یہ بڑا مشہور سوال ہے، بار بار آتا ہے۔ تو پولیس محکمے کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں باقاعدہ ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کن صحابی کو کہا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غزوہ احد کے موقع پر فرمائے تھے۔ یہ اس کا صحیح جواب ہے، اور بعض روایات میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو جہاں ایم سی کیوز ہوں ان میں اگر سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن العوام دونوں نام موجود ہوں تو آپ نے سعد بن ابی وقاص اس پر ٹک کرنا ہے، اور اگر سعد بن ابی وقاص کا نام نہ ہو بلکہ زبیر بن العوام کا نام ہو تو آپ نے اس میں زبیر بن العوام اس پر ٹک کرنا ہے۔ دونوں ہوں تو یاد رکھیں، پھر آپ نے جو صحیح اس کا جواب ہوگا وہ سعد بن ابی وقاص ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا تھا، فداک ابی و امی۔ قرآن مجید میں اہل کتاب سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ قرآن مجید میں اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ اصحاب کہف کتنے سال غار میں سوئے تھے؟ اصحاب کہف غار میں 309 سال سوئے تھے، یہ قمری کیلنڈر کے حساب سے ہیں۔ اولو العزم الرسل، ان سے مراد کون سے پیغمبر ہیں؟ تو ان سے مراد 5 جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اس میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر اولو العزم والرسل کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 5 جلیل القدر انبیاء ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، کون سے پیغمبر جو وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے؟ تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، کارپینٹر کا کام حضرت زکریا علیہ السلام آپ کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، ان-نہی کس کی آواز ہے؟ ان-نہی گدھے کی آواز ہے، گدھے کی آواز کو ان-نہی کہا جاتا ہے۔ ان-نباح کس کی آواز ہے؟ تو ان-نباح یہ کتے کی آواز ہے، اور کتے کی آواز کو ان-نباح کہا جاتا ہے۔ الرغا یہ کس کی آواز ہے؟ الرغا یہ اونٹ کی آواز ہے، بلبلانا جو ہوتا ہے اس کو، جو آواز ہوتی ہے اس کو الرغا کہا جاتا ہے۔ اسرا کا کیا معنی ہے؟ اسرا یہ رات کے کچھ حصے میں سے کو کہتے ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کروائی گئی تھی، اس کو یہ اسرا کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے جی، البدایہ والنہایہ کن کی تصنیف ہے؟ البدایہ والنہایہ یہ امام ابن کثیر کی مشہور تصنیف ہے تاریخ پر۔ صحابہ کی پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ تو صحابہ کی پہلی ہجرت یہ ہجرت حبشہ تھی،
ہجرت حبشہ کو ہی پہلی جو ہے وہ ہجرت کہا جاتا ہے۔ حج میں قربانی کہاں ذبح ہوتی ہے؟ حج میں قربانی یہ مقام مینا پر ذبح کی جاتی ہے۔ مقام مینا پر حج میں قربانی کی جاتی ہے۔ مشعر الحرام سے کیا مراد ہے؟ مشعر الحرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ کے مقام کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ سے مراد وہ تختی جس پر کائنات کی تقدیر اور تمام ہونے والے واقعات اللہ کے حکم سے لکھے ہوئے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ تختی ہے جس پر کائنات کی تقدیر اور تمام ہونے والے واقعات وہ اللہ کے حکم سے لکھے ہوتے ہیں، اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ معطا کن کی تصنیف ہے؟ معطا یہ امام مالک بن انس کی مشہور تصنیف ہے۔ روزے کے بدلے کن پیغمبر کو بیٹا عطا کیا گیا تھا؟ یہ سوال بھی بڑا مجمل قسم کا ہے، تو اس کا جو صحیح جواب بنے گا وہ یہ ہوگا کہ یہ شاید حضرت زکریا علیہ السلام سے متعلق یہ سوال ہے کہ جنہیں بڑھاپے میں دعا اور عبادت، جس میں عبادت ان کی یہ تھی کہ خاموشی کا روزہ اور ذکر شامل تھا، تو یہ جو خاموشی کا روزہ ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کیے تھے، تو اس لیے یہ سوال انہوں نے اس طرح دیا ہے کہ روزے کے بدلے میں کن پیغمبر کو بیٹا عطا کیا گیا تھا؟ تو جواب کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام روزے کے بدلے میں عطا کیے گئے تھے، ان کا خاموشی کا روزہ تھا۔ اسلام کی پہلی مسجد کا نام؟ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے سوال نمبر 19۔ سریہ موتا کا آخری کمانڈر کون تھے؟ یہ آخری کمانڈر سریہ موتا کے حضرت خالد بن ولید تھے۔ سیبویہ کی کتاب الکتاب کس کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ ان کی مشہور نحو کی کتاب ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی، یہودیوں کی مذہبی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو یہودیوں کی جو مذہبی کتاب ہے وہ تورات ہے۔ اور ایک اور کتاب تلمود بھی ان کی مذہبی تعلیمات کا مجموعہ ہے، لیکن اس کا صحیح جواب جو ہوگا وہ کیا ہے؟ تورات۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے معنی کون لوگ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے معنی بنیادی طور پر علماء اور راسخون فی العلم، یعنی گہرے علم رکھنے والے وہ جانتے ہیں، تاہم باقی کامل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے اس کی۔ ہر شافعی مسلک پر امام شافعی کا احسان ہے، سوائے ایک شافعی المسلک امام پر نہیں، جنہوں نے امام شافعی مسلک کی بہت خدمات کی ہیں۔ وہ کون سے یعنی ایسے عالم دین ہیں؟ تو یاد رکھیں وہ امام ذہبی ہیں۔ امام ذہبی کہہ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، امام بہقی، جن کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ہر شافعی پر امام شافعی کا احسان ہے سوائے بہقی کے، کیونکہ انہوں نے شافعی مسلک کے دلائل جمع کر کے الٹا شافعی مسلک پر احسان کیا تھا۔ جی، اگلا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کن سے نکاح کیا تھا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کتنی سال اپنی امت کے ساتھ رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام آپ تقریباً اپنی امت کے ساتھ 950 سال اپنی امت کے ساتھ رہے اور انہیں تبلیغ کرتے رہے۔ کیا روزے صرف اس امت کی خاصیت ہے؟ نہیں، روزے صرف اس امت کی خاصیت نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوا کرتے تھے۔ صفحہ 100 میں زکوٰۃ کس کی مقدار کیا ہے؟
سفید سونے سے مراد چاندی ہے، تو چاندی میں زکوٰۃ کی مقدار 52.5 تولے چاندی، یعنی 52.5 52 تولے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور پورا سال گزرنے کے بعد۔ طائف کے سفر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے۔ واحد صحابی جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے وہ کون سے تھے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ النمل کا کیا معنی ہے؟ سورۃ النمل کا معنی چیونٹی ہے، یعنی نمل، لفظ نمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چیونٹی۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، وابل فطل کا کیا معنی ہے؟ وابل کہتے ہیں یہ تیز بارش، وابل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیز بارش کو کہا جاتا ہے، اور اس کے برعکس جو ہے جو فتل لفظ ہے، فتل کا معنی ہوتا ہے ہلکی پھوار یا شبنم وغیرہ، اس کو فتل کہا جاتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ پسند کریں گے، اور جو سوالات میں نے دیے ہیں یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہو سکے تو دوسروں تک بھی شیئر کر دیں۔